بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تغرل کلاس فرگیٹ کی، جو اس وقت پاکستان نیوی کے زیر استعمال ہے۔ یہ تغرل کلاس فرگیٹس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، یہ کب سے پاکستان نیوی کے زیر استعمال ہیں، یہ دشمن کو کس انداز سے ڈٹر کرتی ہیں، یہ فرگیٹس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ اس کو جو ان کی انڈکشن یا ان کی جو شمولیت ہے، جس انداز سے پاکستان نیوی اس کو استعمال کر رہی ہے، اس سے جو پاکستان بحریہ کی جو جنگی صلاحیت ہے، جو استعداد کار ہے، اس میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور یہ کتنے پوٹنٹ ویپنز کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ خالد صاحب بتائیں کہ پاک بحریہ یقیناً اپنے جو جنگی تیاری جو ہے وہ تو ہر وقت اس میں رہتی ہے، اس کے حوالے سے کہ کسی بھی وقت جو ہے، جیسے ابھی حالیہ جو مئی کے اندر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی، لیکن سمندری جو سرحدیں ہیں پاکستان کی، اس کی حفاظت کے لیے پاکستان بحریہ ہر وقت تیار رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو تغرل کلاس فرگیٹس ہیں، یہ بحری قوت میں خصوصاً جنگی جہازوں کے بیڑے میں اضافہ جو ہوا ہے، اس میں کتنا بحری دفاع مستحکم ہوا ہے، اور خصوصاً یہ جو تغرل کلاس فرگیٹس ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یہ کب خریدے گئے، کب انڈکٹ ہوئے؟ دیکھیے جی، جو حالیہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو سامنے آئیں، اس میں بحریہ کا جو کردار ہے، اگرچہ یہ وہاں تک نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اس کے اوپر بڑا اپنا شو کیا کہ ہمارے پاس اتنی کلاس کی اتنی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے۔ انہوں نے میدان میں ساری چیزیں اپنی اتاری ہوئی تھی، اس طرح پاکستان کے پاس بھی تھا۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نیوی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ہر ملک کوشاں ہے، کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کی نیوی مضبوط ہو، اس کے ساحل مضبوط ہوں، دفاع اس کا سٹرانگ ہو، اس میں نیوی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور پاکستان کی بھی اپنی کوشش ہے کہ ہمارا جو نیوی ہے، ہماری نیوی ہے، وہ بھی مضبوط ہو۔ اور پاکستان اس وقت 50 جو جنگی جہاز ہیں اپنے بیڑے میں شامل کرنے کا منصوبہ پاکستان بنا رہا ہے۔ اور پاک بحریہ کے جو سابق سربراہ تھے ایڈمرل ظفر محمود عباسی، انہوں نے یہ آئیڈیا جو پیش کیا تھا کہ ہمیں اپنی بحریہ کو سٹرانگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے اب بھی پاکستان نے 2030 تک جو اپنے بحری بیڑے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں پاکستان نے 2017 میں بھی اور 2018 میں بھی مزید جو گائیڈڈ میزائل فریگیٹس ہیں ان کو خریدا تھا، معاہدہ ہوا تھا، جس کو بعد ازاں حتمی شکل جو ہے وہ تغرل کلاس فریگیٹس کا نام دیا گیا۔ اور یہ جو جہاز ہیں، یہ تقریباً $348 ملین کی لاگت سے جو وہ اس کی قیمت ہے ایک جہاز کی۔ اور یہ پاک بحریہ میں 1970 سے چین کے تیار کردہ جو بحری جہاز ہے وہ پاکستان استعمال کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ فریگیٹس ہیں، ان کی شمولیت سے جو ہمارا دفاع ہے، بحریہ کا جو دفاع ہے، اس کی ایک نئی جہت آپ سمجھ لیں کہ اس میں آئی ہے، اور ہماری بحری دفاع میں کئی گنا زیادہ مستحکم جو اس وقت ہوئی ہے۔ یعنی جدت آئی ہے، اس میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس طرح ضرورت ہے اس وقت اسی کے مطابق انڈکشنز بھی کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی لے لیں، وہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو، وہ بھی خرید لو۔ تو اسپیسیفک اسمارٹ اینڈ جو چیز چاہیے اس کے اوپر یہ چیز ہمیں چاہیے اسی کے اوپر۔ فیصل کی جو 054 تغرل کلاس الفا پاپا گائیڈڈ میزائل کے بارے میں کیا آپ تھوڑا سا تاریخی طور پہ اس کے بتائیے گا، اور یہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ جو تغرل کلاس فریگیٹ ہے پاکستان نیوی کی زیر استعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عمران صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاک بحریہ جو ہے، جیسے خالد صاحب نے بتایا، بالکل درست بات ہے کہ گزشتہ 10 سال سے ایک براڈر جو ایک پلاننگ ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، اس کے تحت چل رہی ہے، جس میں ظاہر ہے جو چاروں فلینکس ہیں، کیونکہ پاکستان بحریہ 4 جہتی فورس ہے، زیر آب، سطح آب، فضا میں، اور جو ہے وہ زمین کے اوپر۔ تو اس حوالے سے پاک بحریہ کا جو فوکس ہے خاص طور پہ سرفیس شپس پہ، تو 2017 میں جو یہ ہونے والا معاہدہ تھا، 4 جہاز پاکستان نے چین سے جو ہے وہ خریدے، اور یہ جہاز جو ہیں وہ ہوڈانگ زونگیا شپ یارڈ جو ہے وہاں پہ ان کو بنایا گیا۔ چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن بھی اس منصوبے کا حصہ تھی، اور یہ جو ہے وہ جہاز تیار کیے گئے۔
پاک بحریہ کی یہ جو چاروں جہاز ہیں، کیونکہ پہلا جہاز تغرل تھا تو تمام جو کلاس ہے آگے جتنے بھی آئی وہ اس کو تغرل، تو یہ پی این ایس تغرل، پی این ایس تیمور، پی این ایس ٹیپو سلطان اور پی این ایس شاہ جہان کے نام سے جو ہے وہ پاک بحریہ کا حصہ ہیں چاروں جہاز۔ 054 الفا پاپا گائیڈڈ میزائل فریگیٹس جو ہیں بیسیکلی یہ جدید ترین جہاز ہیں کسی بھی دنیا کی بحریہ کا اگر آپ موازنہ کریں تو اس میں سب سے جدید ترین جہاز جو ہیں اسٹیلتھ جہاز ہیں، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیں، HQ-16 میڈیم رینج فضائی دفاعی نظام سے لیس ہیں، اس کے ساتھ CM-302 اینٹی شپ میزلز جو ہیں اس کے اوپر ہیں، YJ-83 جو ہے وہ اس میں اینٹی شپ میزائلز بھی موجود ہیں، پھر 32 جو سیلز کا ایک ورٹیکل لانچ سسٹم ہے جس میں 32 میزلز جو ہیں یہ فائر کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ راکٹس، ٹارپیڈوز، اینٹی سب میرین آپریشنز کے لیے ڈیپتھ چارجز اور دیگر میزلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ گن سے لیس ہے اور دیگر گنز اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح 4200 ٹن وزنی بڑا جہاز ہے یہ، اور 134 میٹر یہ لمبائی ہے اس کی، جبکہ 37 ناٹ اس کی رفتار ہے، 14,862 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایسا ریڈار جس کو ہم ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز کہتے ہیں، اور سطح آب، فضا، زیر آب اور فائر کنٹرول ریڈارز بھی اس میں شامل ہیں، تو 7-8 قسم کے ریڈارز ہیں جو کہ اس کے اوپر ماؤنٹ ہیں۔ یہ جہاز جو ہے وہ بذات خود نہ صرف جو ہے وہ فضائی دفاعی نظام سے لیس ہے بلکہ سب میرینز کے خلاف خودکار آپریشنز کر سکتا ہے، اس کے اوپر Z9EC جو ہے وہ ہربن ہیلی کاپٹر لینڈنگ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ڈیک بھی ہے، لینڈنگ بھی ہے، مطلب وہ ایک پورا ہینگر اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سیٹلائٹ اور سائبر جو معاملات ہیں یہ ویل انٹیگریٹڈ شپ ہے، اور اسپیس اور سائبر آپریشنز کے ذریعے بھی اس شپ کی جو کارکردگی ہے، اس کے میزلز کی جو رینج ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جیمنگ سسٹمز ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں، اور پھر الیکٹرانک انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے وہ یہ لیس ہے۔ تو اوور آل جو ہے یہ جدید سونار سسٹم، کیونکہ سونار سسٹم بیسیکلی سب میرین ڈیٹیکشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور پھر جو اوور آل جیسے ہم ہمارے مختلف انٹیگریشن کے لیے کچھ ڈیٹا لنکس استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس میں ہوں، آرمی میں ہوں، نیوی میں بھی ڈیٹا لنکس کے ساتھ انٹیگریشن کے لیے انٹیگریٹڈ جہاز ہے، اور اسی طرح جتنے نیول ایسٹس ہیں جب ان کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور مطلب یہ اس انٹیگریشن میں ایک حصہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کے خلاف جتنے بھی آپریشنز ہیں، ایون اینٹی پائریسی آپریشنز ہیں، اینٹی ٹیررزم کے آپریشنز ہیں، اور اس کے علاوہ زمانہ امن کے اندر جو انسانی امدادی آپریشنز ہیں اس میں بھی یہ جہاز اینٹی اسمگلنگ ڈیفینیٹلی۔ تو اوور آل جو ہے نا، اب کیونکہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ CTF 151 اور 150 جو کہ کمبائنڈ ٹاسک فورس ہے ان کا بھی یہ حصہ ہے، تو اوور آل میری ٹائم سرویلنس کے حوالے سے۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی مزید کوئی آپ سمجھتے ہیں ایکسکلوسیو سٹوری کہ پاکستان مزید انڈکشن کیا کرنے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت آپشنز تو خیر نیوی کے پاس بہت سارے موجود ہیں۔ ایک یہ اسلام آباد فائلز کی ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے جس کو ابھی فیصل جو ہے وہ آپ کو پیش کیا۔ ایک آپشن جس پہ غور ہو رہا ہے وہ یہ آپشن ہے کہ 054 الفا پاپا جو گائیڈڈ میزائل فریگیٹس ہیں، جس طرح 4 شامل ہوئے ہیں تو مزید 2 یا 4 کا آپشن جو ہے اس کے اوپر یہ غور ہو رہا ہے کہ وہ چین سے ہی جو لیے جائیں۔ ایک دوسرا آپشن جو چین کے ساتھ ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران صاحب کہ اس وقت جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹمز چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، کیونکہ میزل آنے ہیں تو بھی وہ کسی روٹ سے آئیں گے، یا وہ خشکی کے اوپر سے آئیں گے، یا وہ سمندر کے اوپر سے آئیں گے، یا ایون سب میرین سے، جی سب میرین سے فائر ہوں، جہازوں سے فائر ہوں، تو اس کے لیے آپ کو ایک پورٹنٹ جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیپ سی کے اندر چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر کرافٹس ہیں، جیسے دشمن کے پاس کوئی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں جیسے INS وکرانت ہے، INS وکرمادتیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جب وہاں سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اسکالپ میزلز فائر ہوئے اس جنگ کے دوران وہ ظاہر ہے رفال سے فائر کیے گئے تھے، تو رفال M جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے اپنے INS وکرانت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک میزل گائیڈڈ میزل فریگیٹ یا گائیڈڈ میزل جو ہے وہ ڈسٹرائرز چاہیے۔ تو
تو ایک آپشن اور ہے وہ ٹائپ 052DE ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ فعال ڈسٹرائر ہے چین کی بیریا کے اندر، اور اس کے اوپر بھی جو ہے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن غور بہرحال اس آپشن کے اوپر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایئر ڈیفنس ڈسٹرائر ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ بھی ورٹیکل لانچ سسٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں، جدید میزائل ہیں جس میں SM-3 بھی شامل ہے اور مختلف ٹارپیڈوز بھی ہیں، سپر سونک میزلز جو ہیں ان کے ساتھ یہ لیس ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور یہ مقابلہ کرتا ہے بھارتی جو کلکتہ کلاس ڈسٹرائر ہے اس کا۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپشن یہ ہے کہ پاکستان اپنا جو اس وقت جو ڈیزائن سٹیج کے اوپر ہے جناح کلاس فریگیٹ، اصل بات تو وہی تھی کہ جو جناح کلاس فریگیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آف شور پیٹرول ویسلز اور کارویٹس جو ہیں، نئے کارویٹس اور نئے آف شور پیٹرول ویسلز، کیونکہ یہ چھوٹے سمارٹ شپس ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے مختلف جو ہے وہ OPVs اور کارویٹس جو ہیں وہ ملجم وغیرہ اور دیگر جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں، اور انڈکشن ہو رہی ہے بدستور۔ تو یہ مختلف 4-5 آپشنز ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ وائبل آپشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر انڈیجنس جناح کلاس فریگیٹ ہے۔ اگر اس کے اوپر کام ہوتا ہے، انیشلی شاید وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو، لیکن ان دا لانگ رن پاکستان کو ایک اپنا مقامی فریگیٹ جناح کلاس جو فریگیٹس ہیں، اگر ترکی کے ساتھ ہمارے وہ معاملات طے پا جاتے ہیں جو کہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں، تو یقیناً جو سب سے بڑا ایج ہوتا ہے کسی بھی چیز کی، آپ اسپیشلی جب بھی ملٹری ہارڈ ویئر خریدتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا ایج کوئی بھی ملک خریدنے والا لیتا ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ہوتا ہے۔ تو اگر ترکی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ طے پاتا ہے اور ود دی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ یقیناً پاکستان نیوی کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سمندری حدود کے دفاع کے لیے بہت زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنا کامنٹ ضرور دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔